رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے آج کے موضوع کی مناسبت سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ روئے زمین کے اوپر کیے جانے والے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اقرا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اندر، جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کا پروگرام رکھا گیا ہے، جتنی دیر ہم اور آپ یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے فی الوقت روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں ہم اور آپ جتنی دیر بیٹھیں گے یا تو قرآن کی روشنی میں باتیں ہوں گی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے درس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ روئے زمین کے اوپر جہاں پروگرام ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، وہاں حاضر ہونا اور وہاں جو لوگ ہیں ان افراد کے نام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور ایک حدیث کے مطابق ان فرشتوں کی جماعت کو بھی یہ معلوم نہیں ہے
کہ کہاں پروگرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ درس چل رہا ہے تو پھر وہ دوسرے کو مطلع کرتے ہیں کہ آؤ تمہارے مطلب کی بات یہاں ہو رہی. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر مقیم تھے. جبریل امین علیہ السلام ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا کیا کرتے تھے. عین دوپہر کے وقت جو قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے یا کھانا کھانے کا جو وقت ہوتا ہے دوپہر میں، عین اسی موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، کوئی خاص بات ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایک پیغام کے ساتھ، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ابھی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس برتن میں سرکہ ہے یا سالن ہے. جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس برتن میں سرکہ ہے یا سالن ہے. یقینی علم کسے کہتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کہتے کہ سرکہ ہے یا صرف سالن کہتے، لیکن لفظ او لگا رہے ہیں. لفظ او کب لگایا جاتا ہے؟ شک کی بنیاد پر. تو جبرائیل امین علیہ السلام جو امین الملائکہ ہے، فرشتوں کے جو امین ہیں یا فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرشتوں میں جو سب سے زیادہ ممتاز ہیں اور فرشتوں میں سب سے زیادہ جن کا مرتبہ ہے، انہیں بھی غیب کا علم نہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ ابھی خدیجہ آ رہی ہیں اور حضرت خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا. اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیج رہا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام اس سلام کو لے کر کے آ رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے. سورہ اقرا کی جب چند آیات نازل ہوئی، آپ جب گھر آئے تو آپ نے کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چادر اڑا دی گئی، کچھ دیر آپ نے آرام کیا تو آپ کا ڈر جاتا رہا. جبرائیل امین علیہ السلام جو پہلی مرتبہ آئے تھے، آپ سے گفت و شنید ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، پڑھانے کا جو انداز تھا، سورہ اقرا کی جو چند آیات نازل ہوئی تھی، تو وہ جو خوف تھا وہ خوف جاتا رہا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد. اور تب حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اور میں تو برباد ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ آج کی عورتیں ہوتی تو شکایت کرتی، شکوہ کرتی اور کہتی کہ پتہ نہیں مہینوں سے آپ کہاں جاتے ہیں، توشہ لے لیتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ جن خوبیوں کے مالک ہیں،
ان خوبیوں کے مالک والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسلام کی آبیاری کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مال تھا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے، یعنی آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں۔ یہ وہ خدمات ہیں جن خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ خدیجہ کو سلام پہنچا دو، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تو حضرت خدیجہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، آپ حضرت خدیجہ کو سلام پہنچائیے کہ تیرا رب یعنی اللہ تجھ تک سلام بھیج رہا۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سلام بھی پہنچائیے اور جبرائیل امین کا بھی سلام پہنچا دیجئے کہ جبرائیل امین بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس واقعہ کو اس وجہ سے بیان کیا کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ہم انبیاء کی مناسبت سے عقیدہ رکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، باخبر کر دیا گیا اور آپ نے امت کو بتلا دیا، تو وہ غیب تھوڑی نہ ہے۔ غیب تو وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا، اور اللہ کے غیب میں جو باتیں ہیں، جو پوشیدہ ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا ہے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتلا دیا ہے وہ غیب نہیں ہے۔ جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا وہ غیب نہیں۔ غیب کیا ہے؟ اور بھی جو پوشیدہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، یہ تو غیب ہی کی بات ہے۔ وہ غیب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، وہ غیب نہیں۔ اب غیب کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے پاس جو علم ہے ابھی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو فرشتے جہاں کہیں پر بھی درس ہوتا ہے اس درس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان تمام افراد کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب درس ختم ہوتا ہے تو درس ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتوں کی جماعت پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز سے واقف ہے، ہم اپنے جی کے اندر جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان کہاں؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لیکن علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو ایک جانور کو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو گویا کہ یہ حلولیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، یہاں تک کہ ایک جانور کے اندر ہے، تو اس سے بدعقیدگی آتی ہے کہ اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گویا کہ جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہیں، یا جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی ذبح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اور اس کا علم جو ہے ہر جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اقرا فاؤنڈیشن بھوپال کے اندر اتنے نوجوان موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، وہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اقرا فاؤنڈیشن بھوپال میں اتنے نوجوان موجود تھے، درس کا اہتمام کیا گیا تھا، بولنے والا فلاں تھا، آرگنائزر فلاں تھا، پورے شواہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ کہیں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں پر آپ تشریف رکھتے ہیں تو تشریف رکھنے کی وجہ سے آپ کی گناہوں کی بخشائش ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان۔ ہم ہلکے انداز میں ارے چلو درس یہ کیا ہے، شاعر کیا کہتا ہے؟ کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کس عمل سے خوش ہو کر کے ہمیں بخش دے گا ہم نہیں جانتے۔ ایک فاحشہ عورت نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور اس نے کیا کیا؟ موزے سے پانی کو نکالا اور کتے کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو چھوٹی نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کو معمولی نیکی اگر پسند آ جاتا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے جہاں کہیں پر بھی درس کا اہتمام ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات، ہم تو نہیں جانتے یہاں پر نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اور پھر وہ سیزن آنے والا ہے کہ آئی پی ایل یا اس طرح کے جو میچ ہوتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے کے، وہ ایک ایک بالر کس طریقے سے بال کر رہا ہے، ایک ایک بیٹسمین کیسے کھیل رہا ہے، پورے 3 گھنٹہ تک جو ہے دیکھتا ہے۔ اور وہی نوجوان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایک تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب جو ہے جمعہ کا وقت یعنی نماز شروع ہوگی تب میں جاؤں گا، ایک تو ہفتے بھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جب جاتے بھی ہیں کب؟ جب نماز شروع ہونی ہوتی ہے تب۔ اور مان لیجئے کہ کوئی خطیب جو ہے کسی لمبا واقعہ کو بیان کرنے لگا، کوئی بات ایسی آ گئی کہ سوچتا ہے کہ چلو اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے وہی اعتراض کرتا ہے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب کہاں سے آ گئے، ٹائم کا کوئی خیال نہیں رکھتے، وہاں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ برباد کر دیے، تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں گئے ہیں تو وہاں پر فوراً اعتراض ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمیوں کے چند اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک صفت بیان فرمایا کہ ہم لوگ بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ یہ بیہودہ گپ شپ کیا ہے؟ آج چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر وہ نمازی ہے تب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تب فجر میں مان لیجئے 15 منٹ، ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 15 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 15 منٹ، 1.25 گھنٹہ ہوئے، اور 1.25 گھنٹہ اور مان لیجئے ذکر و اذکار قرآن مجید کی تلاوت۔ 24 گھنٹہ میں صرف 2 گھنٹہ اگر وہ نمازی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تب وہ کرتا ہے۔ اس کا بھی 22 گھنٹہ میں سونا اور دیگر کاموں میں اس کا وقت گزرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا تو جائزہ ہی نہیں ہے۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کیا کہیں گے کہ ہم بیہودہ گپ شپ میں لگا رہا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان کیا ہے، بستر کے اوپر لیٹ گئے اور یہ موبائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیہودہ گپ شپ ہے، یہ بیہودہ چیزوں میں سے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، موضوع ادھر ادھر چلا جا رہا ہے، میں اپنے موضوع پر آنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنتی کا اتنا بڑا مقام ہوگا کہ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے، خواہش کرتے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر ایمان لایا، ایمان کے مطابق عمل صالح کیا، قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزار کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت میں انعام و اکرام کیا ہے؟ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ،
جنتی لوگ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے سنترا کھایا ہے، جنت کے اندر خواہش ہوگی کیلا کھائیں، اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ ابھی کیلا کھانے کے بعد خواہش ہوگی کہ جو ہے گوشت کھائیں، اور گوشت بھی فلاں فلاں چیز کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جنتی لوگ جنت کے اندر افسوس کریں گے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بتلائیے کہ کس چیز کے اوپر وہ افسوس کریں گے؟ جنتیوں کو کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں ایسی عمارت ہے کہ دنیا والے ویسی عمارت بنا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ فیفا ورلڈ کپ میں قطر والوں نے ایک مکمل شہر کو بنا دیا، اور بہترین عمارت، بہترین بلڈنگ، یہاں تک کہ میں نے ایک تصویر کو دیکھا، ذاکر نائک کی بھی ایک تصویر کو دیکھا کہ بلڈنگ کے اوپر دنیا میں عمارتیں ایک سے ایک ہے، لیکن جنت جیسی عمارت اس دنیا کے اندر بنا ہی نہیں سکتا یہاں کا انجینئر۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت۔ اور جب دنیا میں ہم جاتے ہیں، بھوپال کے اندر جیسا کہ میں نے آیا، میں دیکھا بہت سارے عمارتوں کو دیکھا، ہم جا کر کے بیان کریں گے بہار میں کہ میں نے ایسی عمارت کو دیکھا بھوپال میں۔ پھر یہاں کے لوگ جو جاتے ہیں بمبئی، دلی اور امریکہ اور سعودی وغیرہ سے گھوم کر کے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، دنیا کے اندر تو ہے ہی نہیں، تو پھر آ کر کے بیان کیسے کرے گا ویسی عمارت؟ ولا خطر علی قلب بشر، اور چاہے جتنا ماہر انجینئر ہو، اس کے دل میں جنت جیسی عمارت نقشہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اب سمجھیے جنت کیسی ہوگی۔ لیکن اس جنتی کو جنت میں جانے کے بعد بھی وہ افسوس کرے گا، کس چیز کے اوپر؟ اس دنیا کے اندر جو ہم وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اس وقت کے برباد کرنے پر وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا، تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر کیا کرتا؟ انعام و اکرام سے نوازتا، مزید ہی جنت کے اندر ہمارا درجہ ہوتا۔ تو وہ افسوس کریں گے کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بغل میں مسجد ہونے کے بعد جو محتم بشان عبادت ہے، عظیم عبادت ہے نماز، جس میں سب سے زیادہ بندے سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ، ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جہاں کہیں پر بھی درس کا اہتمام ہو، وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے کیے جانے والے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کے رہتے ہوئے نہ نماز ہماری قبول ہوگی، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، نہ ہمارا حج قبول ہوگا، نہ ہمارا جو ہے صدقہ قبول ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا ذات کے اعتبار سے، یعنی تنے تنہا وہ معبود برحق، اور صفات کے اعتبار سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی طریقے سے ان کی، یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں، کسی کی صفت ویسی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے اور صفات کے اعتبار سے ممتاز ہے، تو عبادت بھی کس کی جائے گی؟ اسی رب کی جائے گی۔ اگر ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے، تو یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ اور اسی شرک کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ دو ہے، اللہ تین ہے، تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔
بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کی اسے محتاجگی نہیں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اللہ کے علاوہ جو بھی ذات ہے، چاہے وہ فرشتے کی ذات ہو، چاہے وہ انبیاء کی ذات ہو، چاہے وہ اولیاء کی ذات ہو، وہ محتاج ہے. کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. تو جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہوگا کسی نہ کسی چیز میں. اور تیسری صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لم یلد ولم یولد. اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس نے شرک کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر نے یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس عقیدہ کی وجہ سے یہودی مشرک ہو گئے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کیا کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مشرک ہو گئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کا کفو ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، اللہ کے کوئی برابر ہے، تو وہ جو ہے مشرک ہے وہ شخص. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے، اسی طریقے سے صفات میں بھی ممتاز ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی سمیع ہوں اور میں بھی بصیر ہوں. جیسا کہ ایک مقام پہ کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اسے کیا بنایا؟ سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع ہے اور بصیر ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت کو بتلایا کہ انسان بھی کیا ہے؟ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی ہم انسان بھی سنتے ہیں اور ہم انسان بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ صفت دونوں کی برابر ہے، سمیع وہ بھی ہے، سمیع ہم بھی ہے، بصیر وہ بھی ہے، بصیر ہم بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری آواز کو آپ لوگ سن رہے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ میں تو صرف اس کمرے کے اندر آیا ہوں، کوئی دیکھا ہو تو سمجھتا ہو کہ فلاں چیز ہے. لیکن اس کمرے کے باہر کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو قوت بصارت ہے وہ محدود ہے. اس دیوار کے پیچھے بھی گھر ہیں، اس میں بھی لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں سن رہے. لیکن وہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے، صحیح حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تاریک رات میں، یعنی رات تاریک ہو، تاریک رات میں کالے پتھر کے اوپر، یعنی رات تاریک ہو اور تاریک رات میں کالا پتھر ہو. رات تاریک اگر ہو، مان لیا اب تو رات میں بھی لائٹ وغیرہ جلتے ہیں، لیکن مان لیا ایسی جگہ جہاں پر لائٹ نہ جلتا ہو، روشنی نہیں ہو، وہاں پر کالا پتھر رکھ دیا جائے تو ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن وہ اللہ، رات تاریک ہے، تاریک رات میں کالا پتھر ہو اور کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی ہو. دن کے اجالے میں اگر ادھر کوئی چیونٹی رہ رہی ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، رات تاریک ہو،
تاریک رات میں کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چلتی ہے، وہ بھی کالی چیونٹی چلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے چلنے ہی کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے چلنے سے جو کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس روئے زمین کے اوپر کتنے انسان ہیں۔ ہم لوگ بھوپال سے نکل کر کے کچھ دوسرے خطے میں چلے جائیں، یعنی ایم پی میں چلے جائیں، اور یہاں سے وہاں کے لوگ کی زبان اگر مختلف اردو میں اگر نہیں بات کریں تو بہت ساری بات ہم سمجھیں گے اور بہت ساری بات نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہیں پر جو آپ لوگ میں سے کوئی انگلش بہتر جانتا ہو بولنے لگے، تو ہم میں سے جو انگلش جانتا ہے اس کے کچھ مفہوم کو سمجھے گا، کچھ نہیں سمجھے گا۔ کوئی عربی بولنے لگے تو اس کے کچھ مفہوم کو ہم سمجھیں گے، کچھ کو نہیں سمجھیں گے۔ لیکن روئے زمین کے اوپر صرف انسان کتنی زبان کو بولتا ہے؟ ہر زبان میں بولنے والا، چاہے عربی میں بولے، انگلش میں بولے، جس زبان میں بولے، آپ یہاں سے بنگال چلے جائے لگے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، اور دوسرے علاقے میں چلے جائے، لیکن روئے زمین کے اوپر صرف انسان کی میں بات کر رہا ہوں، جتنی زبان کے بولنے والے ہیں، بیک وقت وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، بیک وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اور صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، اور روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں ہو، وہ جو کچھ بول رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نرالی صفت۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، چاہے وہ نبی کی ذات کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتہ ہی کی ذات کیوں نہ ہو، فرشتوں میں امین الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کیوں نہ ہو، جنات کی مناسبت سے عقیدہ رکھے، اولیاء کی مناسبت سے عقیدہ رکھے کہ نہیں، اس کے اندر بھی وہ خوبی ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا ہے اور وہ بھی میری فریاد کو سن رہا ہے، تو جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اس صفت میں اس نے کیا کیا؟ شریک ٹھہرا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ممتاز ہو گئی، صفات ممتاز ہو گئی، تو عبادت بھی اسی رب کی جائے گی، چاہے عبادت میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قربانی ہو، نماز ہو، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اب ان قسموں میں سے کوئی بھی قسم کسی کے لیے کرتا ہے تو وہ مشرک ہوگا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک۔ آج ہم لوگ کیا ہیں؟ عربی زبان کو جانتے نہیں، اس کے مفہوم کو جانتے نہیں ہیں، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی اقرار کرنے کے بعد بہت سارے وہ عمل کرتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتا ہے، لیکن کیے جاتے ہیں، ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا، 18 نبی کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت ذوالکفل کو، تمام پیغمبروں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ انعام کی آیت ہے، جا کر کے مطالعہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان تمام لوگوں نے میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، حضرت نوح، آج ہم ایک دن اگر دعوت کے میدان میں نکل جاتے ہیں یا کچھ دن عبادت کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عابد اور زاہد ہیں اور بہت دیندار ہیں اور بہت دین کے کام کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 دن نہیں بلکہ 950 سال تک اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 950 سال تک۔ لیکن ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟
اپنے لڑکے کے لیے، اور وہ لڑکا جو ایمان نہیں لایا تھا، پکارا اپنے رب کو۔ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ شرک کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کیے جائیں گے، برباد کیے جائیں گے، آپ جو ہے کشتی بنائیں، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور ایمان والوں سے مراد یعنی اہل سے مراد ایمان والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اوپر سوار ہو گئے تو دیکھا کہ میرا لڑکا بھی کافروں کے ساتھ ہے، تو حضرت نوح نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں، محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام مشرک کو ہلاک کرنا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج پہاڑ کسی کو نہیں بچائے گا، اس لیے کہ پانی اتنا ہونے والا ہے کہ پہاڑ بھی ڈوب جائے گا۔ بہرحال جودی پہاڑ کے اوپر جب کشتی ٹھہرنے کے بعد رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں حضرت نوح کہ اے اللہ تو نے میرے اہل کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اور آگے دیکھیے وارننگ والا جملہ، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم مجھ سے دوبارہ یہ سوال مت کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کر رہا ہوں دوبارہ اگر تم نے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تو 950 سال تک جو میرا پیغام پہنچاتے رہے تھے اس میں پانی پھیر دوں گا، جاہلوں میں سے میں تجھے بنا دوں گا اور تاج نبوت کو میں اتار لوں گا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو آج ہم دعوت کا کام چند دن کرتے ہیں، سوچتے بہت بڑے داعی ہو گئے، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں بھی مخاطب کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے بھی عمل کو برباد کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو، میدان محشر میں جب ہم نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہم اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جب ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہم میں سے کسی کا باپ زندہ تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، میدان محشر میں بھی ہمارا یہ عالم ہوگا، پریشانی میں اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے۔ ہمارے باپ آدم کہیں گے کہ دیکھو میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، اس لیے آج میں رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، اس لیے میں آج رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ حضرت نوح کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا جس کی وجہ سے میں رب کے سامنے میں نہیں جا سکتا۔ آخر میں کن کا پتہ ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے، اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں۔ آج ہم 2 منٹ سجدہ کے لیے جا نہیں سکتے، نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں، لیکن ہمارے نبی، ہم اور آپ کے نبی ہمارے لیے، اپنی امتیوں کے لیے کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ 1 ہفتہ کے برابر اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے ہماری دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں، آج کیا ہے، ہم کہیں جاتے 1-2 مرتبہ کہتے ہیں نہیں سارے جیسے چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے ہماری دعوت کو نہیں قبول کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے کہاں گئے؟ طائف میں۔ تو ممکن ہے کہ طائف والے ہماری دعوت کو قبول کر لیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے لوگ اور سخت نکلے، اوباشوں اور بدمعاشوں کو لگا دیا گیا، اور ان لوگوں نے پتھروں کی بارش اتنی بارش کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں تھا جہاں پتھر نہ لگا ہو اور جسم سے خون ٹپک نہ رہا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظیم قربانی تھی۔ ایک جگہ باغیچے کے اندر نڈھال ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے،
اللہ کے فرشتے آئے اور کہا کہ اے محمد اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ طائف والوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑیوں کے درمیان ان طائف والوں کو رکھ کر کے پیس دو۔ بتلائیے کہ آج ہم میں سے ہمارا اگر کوئی دشمن ہو اور ہمیں اتنا اختیار دیا جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، زندہ چبا ڈالیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و شفیق ہیں کہ لڑنا بھی نہیں، آفر آیا ہوا، آسمان سے آفر آیا ہوا ہے، صرف زبان ہلانے کی دیری تھی، آپ کہتے ہیں ہاں ہلاک کر دو، لیکن آپ نے دعا کی، ہلاکت کے بجائے ہدایت کی دعا کی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ یہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے۔ ایک دعا کی مناسبت سے حضرت آدم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ حضرت آدم بھی اس دعا کر کے چلے گئے اس دنیا کے اندر، حضرت نوح بھی کر کے چلے گئے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، قرآن میں جتنے نبی کا ذکر آیا وہ سب کے سب کر کے چلے گئے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر اس دعا کو کریں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے جو ہے کسی بھی صورت میں ہلنا نہیں ہے۔ خالد بن ولید پہلی مرتبہ گیا تو دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، واپس آ گیا، دوسری مرتبہ بھی واپس آ گیا، تیسری مرتبہ بھی واپس آ گیا، چوتھی مرتبہ جب گیا تو اس درمیان کیا ہوا تھا، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، صرف 10 لوگ رہ گئے تھے، 10 صحابہ، 40 نیچے آ گئے تھے، اور جو صحابہ تھے مال غنیمت لے رہے تھے وہ لوگ بھی مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے جو ہے میرا بھی حصہ وہ آ گئے، اختلاف ہو گیا وہاں پر۔ چوتھی مرتبہ جب خالد بن ولید آیا تو دیکھا کہ درہ خالی ہے، اور پھر اس نے ایسا حملہ کیا کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک جا پہنچا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ اس دعا کو بچا کر کے لے گئے، وہاں پر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اے اللہ میری امتیوں کو معاف فرما دے۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، نبی شرک نہیں کر سکتے، لیکن بفرض محال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا آپ کر لیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ، لہٰذا جہاں ہم ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے شرک ہے کہ نہیں، شرک ہے کیا، اگر شرک ہے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ آپ آج جو ہے اس ہندوستان کے اندر، ہندوستان، پاکستان اور اس سے جو متصل ممالک ہیں اور بھی دیگر ممالک، لیکن ایک جماعت ہے جو پورے طور پر شرک کے اندر جو ہے ڈوبی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی وہ جماعت ڈوبی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اگر جو ہے شرک رہتے ہوئے عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن جدعان کی مناسبت سے ہے کہ یہ اپنے باپ کا سب سے ناکارہ اولاد تھی، بیٹا تھا، تو جو ناکارہ ہوتا ہے اس کو سب کوستے رہتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ چلتا ہوں آج میں جو ہے مر ہی جاؤں گا، جنگل کا اس نے رخ کیا اور سوچا کہ میں مر ہی جاؤں گا آج۔ جنگل میں گیا، کوئی درندہ تو اس کے سامنے نہیں آیا، لیکن دیکھا کہ ایک سانپ ہے، زہریلا سانپ۔ اب تو گھر کے لوگ اتنا کوستے تھے، ناکارہ ہونے کی وجہ سوچ رہا تھا کہ مر ہی جاؤں، تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ وہ اس زہریلے سانپ کے منہ میں اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ لیکن دراصل وہ
دکھ تو رہا تھا سانپ، لیکن اصلی سانپ نہیں تھا بلکہ مصنوعی سانپ تھا، اور اس سانپ کے اندر زر و جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس نے مٹھی بھر جو ہے زر و جواہرات کو لیا، آنے کے بعد تجارت شروع کی، اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھلانا شروع کیا۔ یہ الفاظ ہیں بخاری کے، یہ پہلی کی بات تو بخاری کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ہزاروں لوگوں کو روزانہ وہ کھلاتا تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو جو ہے روزانہ دعوت کیا کرتا، اور جب کبھی جو ہے اس کی دولت میں کمی آ جاتی تھی، اتنا چالاک تھا تو کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں فلاں جگہ سے لے آتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنا بڑا وہ کھلانے والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جس دیگ کے اندر اس کا کھانا بنتا تھا، اتنا بڑا بڑا اس کا دیگ تھا کہ اونٹ کے اوپر کوئی آدمی سوار ہوتا، یعنی اونٹ کی اونچائی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بیٹھ جاتا تو بیٹھ جاتا آدمی اونٹ سمیت، پھر بھی جو ہے اس کا دیگ جو ہے بڑا ہی رہتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ ابن جدعان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو اتنا بڑا کھلانے والا تھا، اتنا خرچ کرنے والا تھا، غریب پرور تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وفات توحید کے اوپر نہیں ہوئی، یعنی ایک مرتبہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، اور شرک میں ڈوبے ہوئے مر گیا۔ اگر وہ شرک سے تائب ہو کر کے مرتا اور توحید کا اقرار کیا ہوتا تو یہ جو کچھ بھی عمل کیا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتا۔ میں جب ابھی پٹنہ سے آیا تو وہ ٹرین جو آتی ہے جہاں ابھی ایودھیا میں دیکھا کہ ایودھیا تک پوری ٹرین خالی تھی، لیکن ایودھیا میں ایک ہی جگہ تقریباً 600-700 لوگ سوار ہوئے۔ تو وہ لوگ ایودھیا کا مشاہدہ کرنے آئے تھے اپنے عقیدے کے مطابق۔ ان لوگوں کا بیان تھا کہ یہ جو ہمارا لیڈر ہے، ہمارا یہ نیتا ہے، اس کا کام ہی ہے تیرتھ کرانا۔ یہ 600-700 لوگوں کا قافلہ لاتا ہے، ہم لوگ صرف ٹکٹ کا پیسہ دیتے ہیں، دونوں طرف کھانے پینے کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے ساتھ تقریباً 100 آدمی ہوتے ہیں، پورا خرچ یہ ڈیل کرتا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی خرچ کرتا، لیکن اس کا ثواب اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دی۔ تو جو کچھ بھی پن یا ثواب کا کام کافرین یا مشرکین اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، کل قیامت کے دن اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کی مناسبت سے ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عاشورے کے روزے کا ثواب نہیں عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن حج کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اندر شرک بھی داخل تھا۔ اور آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر گھر بنا کر کے دے، یعنی معمولی سا حصہ بھی مسجد بنانے میں اگر وہ حصہ لیتا تو جنت کے اندر اسے گھر دے گا۔ لیکن یہ مشرکین مکہ عام گھر نہیں، عام مسجد نہیں، بلکہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ جس میں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب یہاں بھوپال میں جو آپ نماز پڑھیں گے اس سے وہاں اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ یعنی یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگر وہی ظہر کی نماز وہاں کوئی خانہ کعبہ میں پڑھے گا تو 1,00,000 زیادہ ثواب ملے گا۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے مکہ کے باسیوں تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر،
کیا تم ان لوگوں کے بالمقابل ہو سکتے ہو جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ ان کے بالمقابل نہیں ہو سکتے۔ تو اصل کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، اور شرک سے دور رہنا ہے۔ اگر جو ہے یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہے، توحید ہماری زندگی کے اندر ہے، شرک نہیں ہے، تو بھلے سے ہماری عملی کوتاہی ہے، کم عمل ہے، تو ہمارا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ اگر شرک بھی ہم نے سمجھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا۔ تو روئے زمین کے اوپر کیے جانے والے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔